اللہ تعالیٰ ان کے سوچ میں، عمل میں، کردار میں مزید جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت عن قریب پہنچنے ہی والے ہیں، ان کی مسئلے کے بل چند ایک باتیں آپ کو گوش گزار کرنی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات۔ حضور فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، جہاد فرض ہے، اسی طرح علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ تمام علماء کا، محدثین کا اس بات پر اجماع ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت راہ رشید صاحبزادہ محمد حامد چشتی صاحب ہمارے آج کی السلام نہیں وہ سامنے میں عرض کر رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اور تمام مکاتب فکر کے علماء کا اور تمام محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس علم سے مراد دنیا کا علم نہیں بلکہ دین کا علم ہے۔ اس علم سے مراد دین کا علم ہے کہ ہر بندے کے اوپر، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کے لیے دین کا اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے حلال اور حرام کے بارے میں وہ پہچان کر سکے۔ اتنا علم جو ہے وہ اسے حاصل ہونا چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ دین کی جو عبادات ہیں ان کو احسن طریقے سے سر انجام دے سکے۔ اتنا علم جو ہے اسے حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پاکی اور ناپاکی کے بارے میں جو ہے وہ جان سکے۔ تو دین کا حق علم جو ہے یہ ہر ایک کے لیے حاصل کرنا یہ ضروری اور فرض ہے۔ لیکن آج ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم دنیاوی علم کی طرف بڑے راغب ہیں اور اس کے حصول کے لیے ہم بڑے جتن کرتے ہیں اور بڑے بڑے پاپڑ بیلتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا علم جو وہ حاصل ہو جائے، لیکن دین کے معاملے میں ہم بہت ہی لاپرواہی برتتے ہیں۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ جہاں ہم دنیا کے علم کے لیے اتنا جو تگ و دو کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو جو وہ کوئی کورس ایسا نہیں چھوڑتے کہ جو ان کو نہ آتا ہو، تو جہاں ہم ان کے لیے دنیاوی علم کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں دین کے علم کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ دین کے آپ یہ دیکھیں نا، ہماری کتنی بدبختی ہے۔ کبھی آپ نے کسی سکول سے صبح کے وقت یہ اعلان سنا ہو کہ بھائی سکول کا ٹائم ہو گیا ہے تو لہٰذا اپنے بچوں کو جو سکول میں بھیج دیں۔ کبھی سنا ہے الائٹ اسکول سے آواز آئی ہو یا جی گرامر سے آواز آئی ہو؟ ٹھیک ہے، یہ کتنی ہماری بدبختی ہے کہ سکول جو ہے ان سے آواز نہیں آتی اور ہم ہر روز صبح فجر کے وقت، عصر کے وقت اعلان کرتے ہیں کہ بھائی جنہوں نے قرآن پاک پڑھنا اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اس سے بڑی بدبختی ہماری اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف زیادہ بھیج دیں، لیکن ہم جو وہ دین کے معاملے بڑے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اور جتنا ہم دین کے معاملے میں پیچھے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی ذلت اور رسوائی کی پستیوں کے اندر گر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین کے معاملے، قرآن کی طرف جو راغب ہوں،
ہم نے جتنے بچے اور بچیاں آئے ہم نے اللہ کے فضل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کے صدقے سے میں نے اپنی کم علمی کے مطابق جو ہے وہ ان بچوں کو ناظرہ قرآن مکمل کرایا، اور میری الحمدللہ پوری کوشش رہی ہے کہ جو بچے اور جو بچیاں جو ہے وہ فارغ ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ کچھ صورتیں 20 صورتیں چھوٹی اور کچھ سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ واقعہ جو بڑی ضروری چیزیں صورتیں ہیں اور جن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی وہ زبانی یاد کریں، اور پھر نماز جو ہے وہ نعرہ تکبیر استاد العلماء حضرت امام مولانا قاری محمد لطیف سلطانی صاحب۔ تو کوشش کی ہے کہ نماز جو ہے وہ ساری بچوں کو الحمدللہ ترجمے سمیت جو ہے وہ یاد کرائی، پوری بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی ترجمے سمیت، ایمان کی صفتیں بھی، کلمے بھی، اور آیت الکرسی بھی، اور دیگر جو دعائیں ہیں نماز جنازہ، دیگر روزمرہ کی دعائیں جو وہ یاد کریں ترجمے سمیت۔ دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان بچوں کو جو وہ یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب دعوت دیتا ہوں خطاب کے لیے عالم نبی فاضل جدید پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ محمد حامد چشتی صابری صاحب۔ میں بہت مشکور ہوں کہ وہ اپنے گوناگون مصروفیات سے انہوں نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے، ہماری بزم کی جو وہ زینت بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، عمر میں، اخلاص میں جو برکت عطا فرمائے۔ قیامت سے قبل نعرہ دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام قبلہ نصیرت شاہ صاحب مسجد خطیب اعلیٰ محمد شکیل صاحب، حضرت علامہ سلطانی صاحب، دیگر معزز علماء کرام، سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کی یہ محفل اس حوالے سے بڑی مقدس ہے
کہ اس میں قرآن کریم فرقان حمید اللہ کا بندوں کے ساتھ آخری کلام، عالم انسانیت کے لیے آخری منشور۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا ان نئے راستوں کی نئی روشنی ہم کو راس آئی ہے اور نہ راس آئے گی، ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے، ہم کو آئین خیر البشر چاہیے۔ انسانوں کے لیے جو آخری منشور میرے اللہ نے دیا وہ قرآن کریم فرقان حمید کی صورت، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ کیوں؟ قرآن کے بعد اب کوئی وحی نہیں آنے والی، یہ آخری وحی ہے، اور یہی میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی سب سے بڑی شان ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے، قرآن بڑا بے نیاز ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ بھی اللہ الصمد ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم اس قرآن سے دور بھاگیں گے تو قرآن ہمارے پیچھے پیچھے نہیں بھاگے گا ہدایت۔ مثلا ایک بندہ قرآن حفظ کرتا ہے، اگر وہ منزل پڑھنی چھوڑ دے تو قرآن بڑا بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے دباؤ۔ امام غزالی نے یہاں ایک بات جو کہی، یہ بات ذہن میں رکھیے، انسان کی جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ جہالت ہے۔ اللہ کرے کوئی جاہل نہ رہے۔ جہالت سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ لیکن وہ جو قاری صاحب بات کر رہے تھے، اور مجھے اپنے مدرسے اور یونیورسٹی کا وہ خیال آ رہا تھا، عربی ادب پڑھنے کے لیے آپ کسی مدرسے میں داخل ہوں، دورہ حدیث کریں، آپ کو عربی سمجھنے کے لیے آج بھی دور جاہلیت کے جو شعراء ہیں نا ان کو پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ سب مملکات کا ان کو پڑھنا پڑتا ہے۔ یونیورسٹی میں بھی آپ نے ایم اے عربی کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ دور جہالت کے جو عربی کے شعراء ہیں ان کو پڑھنا پڑے گا، پھر آپ کو عربی زبان سے واقفیت حاصل ہو۔ اپنی زبان پہ، اپنے علم پہ اتنی دسترس کہ آج 1400 سال کے بعد بھی لوگ ان کو پڑھنے کے لیے مجبور ہیں، لیکن ہیں ابو جہل۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کتابیں بھی ان کی پڑھنی ہیں لیکن ہیں ابو جہل۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ علم کی جو ڈیفینیشن ہمارے ہاں جو قاری صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں جس علم کا حکم ہے وہ ہے علم نافع۔ یہ ٹرمیں جو ہے یہ یاد ہونی چاہیے، اصطلاحات کا پتہ ہونا چاہیے۔ علم نافع ہو۔ مجھے مولا علی سرکار کا وہ جملہ بڑا کمال کا یاد آیا، ارشاد فرمایا کہ جیسے علم کسی شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے، ویسے ہی وہ کمینے کی کمینگی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ یہ بات میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے شعراء ابو جہل کیوں بن گئے؟ اعلیٰ حضرت نے ایسی نہیں یہ کہہ دیا تھا تیرے آگے یوں ہی دبے دچے فصاحت عرب کے بڑے بڑے، فصاحت و بلاغت ختم تھی ان میں۔
تو کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ قرآن کا علم آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے کمینے کی کمینگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، شریف کی شرافت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ہاں، مثال بڑی خوبصورت، فرمایا سمندر کے اندر سے وہ سپ جب باہر نکلتے ہیں تو رحمت کا قطرہ وہی ہے جو اس کے منہ میں گرتا ہے، وہ اپنا منہ بند کر کے سمندر کی تہ میں چلا جاتا ہے اور اس میں ایک ہیرا پیدا ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہیرا پیدا ہوتا ہے۔ بارش کا قطرہ وہی ہے، رحمت کا قطرہ وہی ہے، لیکن اگر کسی سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بنتا ہے۔ قرآن کی آیت وہی ہوتی ہے، اگر کسی شریف کے منہ سے نکلے تو امن پیدا کرتی ہے، اور اگر کسی دہشت گرد کے منہ سے نکلے تو شدت پسندی پیدا کرتی ہے۔ قرآن وہی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن نے خود کہا ہے۔ تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ابو جہل، کیوں؟ علم کی ڈیفینیشن سن لیجیے۔ علم کہتے ہیں بندے اور اللہ کے تعلق کو پہچاننے کا جو نام ہے، بندے کا اور اللہ کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو اگر آپ پہچان جائیں تو آپ عالم ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی، اور میں کئی دفعہ یہ اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے، کس کالج سے انہوں نے کوئی ایم ایس سی بی ایس سی کی تھی؟ ان کو تو لکھنا پڑھنا آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا، اور پھر اتنا لکھنا پڑھنا سکھایا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا وزیر خزانہ بنایا۔ امہات المومنین کے 9 گھر تھے، ان کا سارا حساب کتاب، جو قافلے آتے تھے، جو جہاد کے لیے جاتے تھے، سارا حساب کتاب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا ہے۔ لکھنا پڑھنا انہوں نے سکھایا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں یہ علم جو ہے، یہ اس حوالے سے اگر میں بات کروں، جہالت اگر کسی کی دور ہو جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو جاہل ہے، عالم نہیں ہے، بددیانت ہے تو جاہل ہے، سود لیتا ہے تو جاہل ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے تو جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، معلومات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ 3 بڑی مخلوقات پیدا کی، فرشتے پیدا کیے، انسان پیدا کیے اور حیوانات پیدا کیے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، لیکن خواہشات نفس نہیں دی۔ اس کی تفصیل میں نے نہیں جانا، میں نے بس 2 4 جملے کہہ کے آگے گزر جانا ہے، باقی نتائج آپ نے خود اخذ کرنے ہیں۔ فرشتوں کو عقل دی، لیکن خواہشات نفس نہیں دی، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو پیاس نہیں لگتی، ان کے بیوی بچے نہیں ہیں، وہ بیمار نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی لالچ نہیں ہے۔ حیوان پیدا کیے، ان کو خواہشات نفس دی لیکن عقل نہیں دی۔ انسان کو پیدا کیا، اس کو عقل بھی دی،
خواہشات نفس بھی دی. اب یہاں یہ قرآن ایک لائن لگانے لگا ہے. انسان کو دونوں چیزیں دی، عقل بھی عطا کی ہے، خواہشات نفس بھی دی. اب یہاں امام غزالی نے ایک بڑا کمال کا جملہ لکھا. فرمانے لگے کہ اگر اس کی عقل خواہشوں پر غالب آ جائے، عقل خواہشوں پہ غالب آ جائے تو یہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر اس کی خواہشیں عقل پہ غالب آ جائیں تو یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. آج کا یہ جو دور ہے جس میں آپ کو امن اور سکون نظر نہیں آ رہا، گھروں میں بھی سکون نہیں ہے. کہتے ہیں اولاد کہنا نہیں مانتی، بیوی بڑی بدتمیز ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے. امن ختم ہو گیا اس معاشرے کا. یہ بات یاد رکھیں. یہ کیوں ختم ہوا؟ اس لیے کہ یہاں علم اٹھ گیا ہے. اب عقل کی ڈیفینیشن سنیں. چونکہ قرآن کریم اس طرف سوال کرتا ہے، افلا تعقلون کہتا ہے نا قرآن. عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقل اللہ کی حجت ہے، اللہ کی دلیل ہے. یہ لفظ عربی زبان کا مفردات القرآن میں امام راغب نے اس کی جو ڈیفینیشن لکھی ہے کہ یہ عقال سے نکلا ہے. اگر میں آج علم آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، یہ لفظ عقل اس کا یہ عقال سے نکلا ہے. عقال عربی زبان میں رسی کو کہتے ہیں، جو ایک طرف اونٹ کے گلے میں اس کی نکیل میں ہوتی ہے اور دوسری طرف وہ مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اب ذرا یہاں سے سمجھیے کہ عقل کہاں چلی جائے گی. اب ایک طرف جانور کے گلے میں، دوسری طرف مالک کے ہاتھ میں. اس رسی کو عقال کہتے ہیں، اس سے لفظ عقل نکلا ہے. امام راغب فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنی خواہشوں کے گلے میں رسی ڈال کے اپنے نبی کے ہاتھ میں دے دے تو وہی عقل ہے. وہ ہے عقل مند جس نے اپنی خواہشوں کے گلے میں رسی ڈالی اور اپنے پیغمبر کے زبر سے دے دی. اور جو جانور آپ کو پتہ ہے رسی جس کی ٹوٹ جاتی ہے یا مالک کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، پھر وہ فصلوں کا بھی نقصان کرتا ہے. پھر وہ جانور فصلوں کا بھی نقصان کرتا ہے، وہ آپ کا بھی نقصان کرتا ہے. آج اصل میں ہم نے اپنی خواہشوں کو پیغمبر کے تابع نہیں کیا. میں نے اس لیے قرآن کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ قرآن تو پڑھیں گے سارے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن اسے ہدایت دیتا ہے جو قائم رہنے والے. اگر استقامت نہیں ہے تو قرآن ہدایت نہیں دیتا. اب استقامت ہمارے اندر کہاں سے آئے؟ علم کہاں سے آئے؟ محبت کہاں سے آئے؟ اب اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، قاری صاحب کو پتہ ہے کہ میں زیادہ گفتگو قرآن کریم سے ہی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے حسن کو پھیلایا.
اس کو کہتے ہیں نشر کیا. اور پھر کائنات کی ہر چیز کے حسن کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اور آج کی سائنس بڑی عجیب بات کرتی ہے کہ اس زمین کے اندر جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے وجود میں موجود ہیں. سائنس حیران ہو گئی ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اس میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پارا، جو کچھ زمین کے اندر اللہ نے رکھا تھا وہ تمام ذرات انسانی وجود کے اندر موجود ہیں. بہترین چیز اللہ نے جو پیدا کی وہ انسان پیدا کی. پھر تمام انسانوں کی خوبیاں اکٹھی کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بنایا. اب نبی بھی 1,24,000 کم و بیش تھے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے کمالات کو اکٹھا کیا اور ایک رسول بنایا. وہ بھی 313 یا 317 ہے. پھر آگے 5 اولو العزم رسول بنائے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ. یہ ایک لمبی تاریخ ہے جو میں نے چند جملوں میں آپ کے سامنے رکھ دی. اب ان 5 میں سے آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے منتخب. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ، اسی سے یہ لفظ مصطفیٰ ہے، جس کو چن لیا گیا. اب میں یہ پوری جو تاریخ 2-4 جملوں میں آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ علیہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی، کسی رسول، کسی اولو العزم رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا. یہ دعویٰ کیا تو میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ من رآنی فقد رأى الحق. سبحان اللہ. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جب بکھیری تو لامحدود تھی، جب سمیٹی تو ذات محمد میں سمیٹی. یہ کوئی اور دعویٰ نہیں کر سکتا. اب اس ہستی کے سامنے ہم نے اپنی خواہشوں کو قربان کرنا تھا. اب یہاں پہ قرآن کریم نے جب یہ بات کہی کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان چلتے پھرتے لوگوں کو انسان نہ کہو. 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، سراپا جو ہے وہ بالکل انسانوں جیسا لگتا ہے. لیکن مولانا روم نے فرمایا تھا کہ اگر ظاہری شکل و صورت کا نام انسان ہوتا تو پھر ابو جہل اور ابو بکر برابر ہوتے. کوئی دنیا کا انسان کہہ سکتا ہے کہ ابو جہل اور ابو بکر برابر ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ ایک کو معرفت الہی حاصل ہے اور دوسرا جاہل ہے. اس لیے قرآن نے سوال ہی یہ اٹھایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو گئے؟ قرآن نے یہ سوال اٹھایا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کو اپنے اللہ کی معرفت حاصل ہے. آج کل تو ہمیں شوق پڑے ہیں نا، یہ علماء جانتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں.
اشتہار میں نام چھوٹا تھا، میں آیا تو میرا استقبال نہیں ہوا، باہر نہیں لوگ کھڑے تھے. ہائے ہائے ہائے. بصرہ میں تھے سرکار ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر فاروق نے پیغام بھیجا کہ میں گورنر سے کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کی خدمت تواضع کرے گا، آپ کی غلامی کرے گا، بصرہ کا گورنر. سرکار نے فرمایا اگر تو نے میرے متعلق کسی کو بتایا تو میں بصرہ چھوڑ جاؤں. کبھی وہ بھی دور تھا. وہ دو جملے یقین جانیے میری زندگی میں انقلاب پیدا کیا. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے عمر کیا تو اللہ کو جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معرفت سکھائی ہے اس حوالے سے میں اللہ کو جانتا ہوں. تو فرمانے لگی اگر تو اللہ کو جانتا ہے تو اب کسی اور کو نہ بھی جانے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا تعلق ہے اللہ کے ساتھ؟ بھائی جب اللہ کو جو جان لیا تو اب کسی اور کو جاننے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس شرک کی آخر ضرورت کیا ہے؟ اور پھر دوسرا ذرا بڑھیا جملہ تھا، کہا کیا اللہ بھی تجھے جانتا ہے؟ سرکار عمر فاروق نے عرض کی کہ ہاں مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے جانتا ہے. تو فرمایا آپ کوئی اور نہ بھی جانے تو کیا فرق؟ وہ جس کو اللہ جانتا ہو مسلم کوئی اور نہ بھی جانے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جن کو معرفت حاصل نہیں ہوتی ان کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ میں جانا جاؤں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ میں ساری باتیں کر رہا ہوں کہ جب علم نہیں ہوتا تو پھر معاشرے برباد کیسے ہوتے. یہ طلب کسی گھر میں ایک فرد کے اندر آ جائے کہ میں چھا جاؤں وہ گھر برباد ہو جاتا ہے. محلے میں کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مجھے مانا جائے وہ محلہ برباد کر دے گا. اور ہمیں تو سجدہ یہ بات یاد رکھیں، عابد اور عبد میں بڑا فرق ہے. یہ بھی علم سے ہی دونوں چیزیں نکلی. آپ نے نماز پڑھ لی، آپ عابد بن گئے. روزہ رکھ لیا، عابد بن گئے، لیکن عبد نہیں بنے. یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی. ابلیس عابد تھا، عبد نہیں بنے. عبادت اس نے پڑھی کی. عبد اصل میں ہوتا ہی وہ ہے جس کے جسم پہ اللہ کا حکم چلتا ہے. اگر حکم مثلا فرشتوں کو کیا کہا، عباد و مکرمون کہا نا. اور یقین جانیے مفسرین کرام، میں نے جتنی بھی 10-20 تفسیریں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. یہ باتیں ساری میں کیوں کر رہا ہوں؟ جہاں علم ہوتا ہے وہاں سے خیر پھوٹتی ہے. علم روشنی ہے نا، روشنی سے جہالت نہیں پھوٹتی. آپ اس ایک شعاع کے 1000 حصے بھی کر دیں گے تو ہر حصہ روشنی ہی دے گا. روشنی کی کوکھ سے کبھی جہالت پیدا نہیں ہوتی. اور اگر کہیں جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، تکبر ہے تو پھر وہاں علم نہیں ہے. چاہے جتنا جی چاہے کوئی اپنے نعرے شعرے لگوا لے، اشتہار چھپوا لے، وہاں علم نہیں. یہ ساری باتیں اس لیے یہ کر رہا ہوں
کہ علم اس لیے حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ کلمہ نہیں پڑھایا. کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھنے آیا ہو. یہ ہم نے قرآن کریم سے دونوں جملے لیے، ہم ان کو جوڑا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کلمہ پڑھاتے تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سردار فرماتے تھے پہلے مجھے عبد کیا پھر رسول کیا. امتی کو کیا پریشانی پڑ گئی کہ یہ عبد نہیں بننا چاہتا. اور علامہ اقبال کو ایسی سمجھ آئی اس جملے کی، فرمانے لگے مقام بندگی دے کر نہ لوشا میں خدا بننا. تمہیں کیا پتہ یہ مقام بندگی کیا ہے؟ معراج ہوتی ہے تو بندے کو ہوتی ہے، نبی اور رسول کو نہیں. کیوں؟ انما بعثت معلما. میرے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ فخر ہے کہ میں علم دینے کے لیے آیا ہوں، روشنی دینے کے. قرآن بھی یہ کہتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور. اب جب یہ علم کی روشنی، یہ بندے اور اللہ کا تعلق اس روشنی میں پہچانا جاتا ہے، پھر وہ بندہ اس زمین پہ نقصان دہ نہیں بنتا. پھر وہ جاتا بھی ہے تو لوگ روتے ہیں کہ یار کتنا اچھا انسان. اور کئی ایسے بھی ہیں، یقین جانیے مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے گئے ہوئے لوگ جنازہ نہیں پڑھتے کہ ایسا کم وقت بندہ تھا، دل ہی نہیں کرتے اس کا جنازہ پڑھنے. اس لیے میں نے کہا کہ جہالت سے بڑی مصیبت کوئی نہیں. تو علم کی روشنی یہ جو قرآن کریم فرقان حمید سے آپ کو ملنی ہے، اللہ کے آخری کلام سے ملنی ہے. ایک ہی جملہ میں نے کہنا ہے آپ سے، یہ روشنی آپ کو انسان بناتی ہے. اگر انسانیت نہیں ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہو، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کسی اور جگہ سے یہ روشنی نہیں ملنی، یہ قرآن کریم فرقان حمید سے ملنی ہے. اس لیے کہ میرے پیغمبر ہمارے لیے یہی روشنی چھوڑ کے گئے. لیکن مصیبت ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے محراب و منبر سے بھی قرآن کی تعلیم ذرا کم ہی دی گئی ہے. قصے کہانیاں اور شعر وغیرہ ایسی چیزیں بہت سی سنائی گئی، لیکن قرآن کریم لوگوں تک نہیں پہنچایا گیا. اور ہم نے بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی. سیدھی سی بات ہے، عوام نے بھی نہیں کوشش کی. لیکن وقت پھر وہ آ جاتا ہے. بہلول کو ساری دنیا کہتی تھی کہ یہ دیوانہ ہے، اور امام محمد بن حنبل فرماتے تھے کہ یہ دانا ہے. بھائی امام محمد بن حنبل کو چھوٹا بندہ تو نہیں نا، میرے غوث پاک کا امام ہے. اچھا اس وقت یہ بھی چیزیں نہیں تھی. یہ جو جہالت آج کل ہے نا، وہ علم کا دور تھا. میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ اتنا تو حنبلیوں نے بھی غوث پاک کو نہیں مانا جتنا حنفیوں نے مانا ہے. حنبلیوں نے اتنا نہیں مانا، غوث پاک حنبلی ہے، حنفی نہیں ہے. لیکن یہ تو چیز نہیں، ٹھیک ہے حق جہاں پر بھی ہے ہم تو اس کو ماننے والے ہیں. کیا کمال کا جملہ کہا
کسی نے بازار میں دیکھا تو کہا کہ تو قبرستان میں رہتا تھا، آج بازار میں کیسے آنا ہوا؟ بہلول نے کہا بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ یہ ہر وہ بندہ جو آپ کا قرآن پہنچاتا ہے نا، وہ آپ کو اصل میں اللہ کے ساتھ ملاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ بننا کیا تھا؟ اللہ تو مانتا ہے لیکن بندے نہیں مانتے۔ اللہ نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ کسی کافر کا کھیت ہے، اس میں بارش نہیں کرنی، یہ بے نمازی کا کھیت ہے، اس میں بارش نہیں کرنی، ہوا روک دو یہ سانس نہ لے سکے۔ تو رب العالمین ہے، فرمایا اللہ تو مانتا ہے لیکن بندے نہیں مانتے۔ چند دنوں کے بعد وہی شخص ادھر سے گزرا جہاں ان کا ڈیرا تھا، قبرستان میں رہتے تھے۔ اس نے کہا بہلول یہاں کیا کر رہے؟ اس نے کہا وہی کام کر رہا ہوں، بندوں اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ اس نے کہا بات کہاں تک پہنچی ہے؟ اس نے کہا یہ قبروں والے تو مانتے ہیں، اب وہ نہیں مانتا، اب کام الٹ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا شاید یہ دیوانی کی بات ہے۔ فرمایا نہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، پھر کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، اب ہم تیری آیتوں کو نہیں جھٹلائیں، نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن بن کے رہیں۔ لیکن اللہ فرمائے گا نہیں، چانس ختم۔ میں ایک بات صرف جو قرآن کریم نے بڑی محبت کے ساتھ اٹھائی ہے، اپنے بندوں سے اللہ نے سوال کیا۔ یہودیوں نے یہ کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے تو آگے جواب اللہ نے لکھے کہ پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک۔ لیکن سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء، بس یہ جملہ آپ نے اگر آج سیکھ لیں قرآن کریم کا، اللہ فرماتا ہے کہ ان یہودیوں سے کہو کہ اگر تمہیں زوم ناقص، ان جو ہے نا اس نے اس کو ناقص کر دیا نا، ان زعمتم، اگر تمہیں زوم ناقص ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، تمہارا دوست ہے، تم سے محبت کرتا ہے، یار اس دنیا میں کوئی دوست ایسا ہوتا ہے جس کا ملنے کو جی نہ چاہے؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہے کہ فلاں بندے کے ساتھ میری دوستی تو ہے لیکن میرا اس کو ملنے کو جی نہیں چاہتا؟ کوئی ہوتا ہے ایسا دوست؟ تو میرے اللہ نے فرمایا یہ کیسی دوستی ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ تم نے کبھی اللہ سے ملنے کی تمنا ہی نہیں کی؟ تو بھائی ہم یہ کہتے ہیں نا، بچہ باہر کے ملک میں گیا ہوا ہے، 2 سال ہو گئے، دل اداس ہو گیا، ملنے کو بڑا جی چاہتا ہے، ماں کو ملنے کو بڑا جی چاہتا ہے، باپ کو ملنے کو بڑا جی چاہتا ہے، اور میرا اللہ فرماتا ہے کبھی تمہاری زندگی میں کوئی وقت آیا ہی نہیں کہ تمہارا دل کرے کہ ہم اپنے خالق سے بھی ملیں، اپنے اللہ سے بھی ملیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے دل میں یہ خیال آتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، رات کو اٹھ جائیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، پھر ان کی پشتیں بستروں کے ساتھ آشنا نہیں رہتی، وہ اپنے اللہ کی محبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں۔ یہ 2 جملے میں نے آخر میں کہنے تھے۔ اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اپنے بچوں کو بھی اکٹھا کر کے بات کرتے ہو تو دنیا کی کرتے ہو،
کتنے لوگ ہیں تم میں سے جنہوں نے کبھی عشاء کے بعد اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کیا ہو کہ آؤ آج قبر پہ گفتگو کریں، آج آخرت پہ گفتگو کریں، آج اپنے گناہوں کی توبہ پہ گفتگو کریں؟ کتنے لوگ ہیں؟ اپنے گھروں میں ہم نے یہ کوئی ماحول بنایا ہوا ہے کہ ہم کہیں کہ آخرت اس دنیا سے بہتر ہے؟ آخر ان بچوں کی کیا غلطی ہے جن کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں بڑے بدتمیز ہو گئے؟ ہم نے ان بچوں کو کب پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا تھا؟ میں نے مولانا محمد علی جوہر کا جب یہ واقعہ پڑھا، فرماتے ہیں کہ ایک دن سارا دن میری ماں نے مجھ سے گفتگو نہیں کی، تو شام کو میں نے کہا کہ اماں جی کوئی وجہ تو بتائیں، ناراضگی کیا ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آج تو نے اللہ سے باتیں نہیں کی، آج تیری ماں تجھ سے بات نہیں کی۔ تو میں نے کہا کہ میں نے اللہ سے کیا بات؟ انہوں نے کہا آج تو نے صبح قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ تو جب مائیں ایسی ہوتی ہیں پھر آپ کو پتا ہے میرے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ 1930-31 میں جب گول میز کانفرنس لندن میں ہوئی اور مولانا محمد علی جوہر علامہ اقبال کے ساتھ گئے تو ٹیبل پہ انہوں نے جب وہ جنگ جیت لی تو ملکہ برطانیہ نے یہ ملک آزاد کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ اللہ کا وہ ولی تھا، اس نے کہا مولا کریم وہ جنگ جو میں نے ٹیبل پہ جیتی ہے اب میں اس ملک میں غلامی کی حالت میں واپس نہیں جانا چاہتا، اور وہی ان کا وصال ہوا اور پھر بیت المقدس میں ان کو دفن کیا۔ جب ماں باپ ایسے کام کریں گے۔ اچھا ایک بات اور بھی میں آپ کو آج بتا دوں، ویسے تو یہ آپ میری طرف توجہ رکھیں، بچوں کو چھوڑے ہوئے اپنے اوفو آپ چھوڑے نا، آپ ادھر دیکھیں، وہ چھوڑے ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، جو بندہ قرآن کریم کی 10 آیات تلاوت کر کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدبختوں کی فہرست سے نکال کے خوش بختوں کی لسٹ میں لے جاتا ہے۔ اتنا کام تو یاد کر رہے ہیں۔ ویسے ہمارے کچھ علماء نے اس میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہ 10 آیات، کچھ نے تو کہا ہے کہ جو بھی 10 آیات تلاوت کرے، کچھ نے کہا کہ نہیں سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیات اور یہ آیت الکرسی والی 4 آیات ہیں اور 3 جو ہیں وہ آخر والی آخری رکوع والی جو ہے۔ بہرحال 10 آیات تو کم از کم تلاوت ہے، اور یہ اللہ کا نور ہے، یہ آپ کے دل میں داخل ہوگا، اور جیسے جیسے یہ دل کی غلاظت دور ہوگی آپ اپنے قلب میں اطمینان محسوس کریں گے، مطمئن ہو جائیں گے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ میں علامہ اقبال کی ساری شاعری پڑھ لی، دونوں دیوان، فارسی کا بھی اردو کا بھی۔ کیا امت مسلمہ کی زوال کا ایک لائن میں جو سبب بیان کیا کہ اس امت کو زوال کیوں آیا، کہا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ میں اپنا ذاتی واقعہ جب میں پنجاب یونیورسٹی پڑھتا تھا تو ڈاکٹر یونس صاحب کو ہم نے بلایا اسلام آباد سے، وہ اٹامک انرجی میں کام کرتے تھے، تو کہنے لگے میں جب پی ایچ ڈی کرنے امریکہ گیا تو وہاں میرا ایک دوست تھا ڈاکٹر ولیم، تو وہ بھی اٹامک انرجی پہ کام کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے نا بلایا لنچ پہ، میں اس کے گھر گیا تو میں نے اسے ایک سوال کیا، میں نے کہا یار تم نئی نئی ایجادات کرتے ہو، یورپ والے امریکہ والے، تو تعلیم تو ہم بھی یہیں سے حاصل کرتے ہیں، تو پھر فرق کیا ہے کہ ہمارے ہاں اتنی ایجادات نہیں ہوتی جتنی آپ کے ہاں سے ہوتی؟ وہ تو ہمارے کئی دفعہ آپ کو پتا ہے مولوی کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیپسی نہیں پینی، فلاں شے نہیں پینی،
تو پھر وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر ہمارے جہاز پہ بھی نہ بیٹھو، ہمارے ساؤنڈ سسٹم میں گفتگو بھی نہ کرو، پھر ہماری کاروں پہ بھی نہ بیٹھو، کہ صرف پیپسی نہیں کچھ کرنا ہے، تم نے بنایا کیا؟ ایک اینک بھی تو انہوں نے بنائی ہے۔ اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ یہ چیزیں پروڈکٹ کریں تاکہ ہم ان کی چیزیں نہ خریدیں۔ موبائل ہم نے اپنی جیبوں میں ان کے ڈالے ہوئے ہیں، پیپسی نہیں پینی۔ ایسے ان جذباتی کاموں سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت کی دنیا میں زندہ رہنا پڑتا ہے۔ تو ڈاکٹر یونس صاحب کہتے ہیں کہ میں اتنا شرمندہ ہوا، کھانا کھانے کے بعد وہ مجھے اپنی لائبریری میں لے گیا اور اس کی لائبریری میں جتنی بھی سائنس کی کتابیں تھیں ان سب کتابوں کے اوپر قرآن کریم پڑھا تھا۔ اور پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا ڈاکٹر ولیم، اور اس نے کہا ڈاکٹر یونس ہم اس قرآن کے پیچھے چلتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں، تم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے ناکام ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ جس ڈگر پہ ہم چل پڑے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے کم از کم صبح 10 آیات تلاوت کریں، قاری صاحب کے پاس بھیجیں، پھر ترجمے کے ساتھ وہ پڑھیں، تو جتنا جتنا آپ قرآن کے قریب ہوتے جائیں گے آپ کے گھروں میں بھی امن اور سکون آتا رہے گا۔ میرا خیال وقت میں نے آپ کا کافی لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔